سورہ مبارکۃ الفاتحہ۔ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله رب العالمين۔ الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله۔ لقد جاءت رسل ربنا بالحق۔ الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين طه وياسين شفيع المذنبين إمام الحرمين والقبلتين وسیلتنا فی الدارین صاحب قبا و قوسین جد الحسن والحسین محبوب رب المشرقین و رب المغربین مولانا و مولا الثقلین سیدنا و نبینا و شفیعنا و طبیبنا و حبیبنا و کریمنا و امامنا و ملجانا و مغیثنا و اولنا و اوسطنا و آخرنا و کلنا حضور جناب ابو القاسم احمد مجتبی محمد مصطفیٰ وَأَهْلِ بَيْتِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمَعْصُومِينَ الْمَظْلُومِينَ الْمُنْتَخَبِينَ الْمُنْتَجَبِينَ الْغُرِّ الْمَيَامِينَ وَأَصْحَابِهِ الْمُتَّقِينَ الْمُنْتَخَبِينَ الْمُنْتَجَبِينَ وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين۔ أما بعد فقد قال الله تعالى في الفرقان الحميد والمحكم كتابه المجيد وقوله الحق۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ يوم ندعو كل أناس بإمامهم۔ صدق الله المولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ ایک بار دیگر درود پڑھے سب مل کر محمد و آل محمد پر۔ عزیزان گرامی قدر و برادران ملت اسلامیہ، بندگان توحید و عاشقان رسول و آل رسول، گدایان دربار بطول، مولا آپ سبوں کے جذبہ ایمانی کو زندہ و سلامت رکھے۔ ماشاءاللہ بحمدللہ بفضل اللہ ہم نے اس عزاخانہ عالیہ آصفی امام بارگاہ میں جس عشرہ محرم کا آغاز محرم کی پہلی تاریخ سے امامت من جانب مشیت کے عنوان پر ہم نے جس گفتگو کا آغاز کیا تھا، آج وہ سلسلہ گفتگو اپنے 8ویں مرحلے میں داخل ہو رہا ہے اور انشاءاللہ کل اس سلسلے کی آخری مجلس سے ہمارا خطاب ہوگا۔ اور میں خوش آمدید کہتا ہوں کہ آج اس مجلس میں میری حوصلہ افزائی کے لیے مولانا سید علی حسین قمی صاحب قبلہ عزاخانے میں تشریف لائے ہیں۔ یہ بتائیے پیچھے والوں کو آواز کلیئر آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ ماشاءاللہ۔ عزیزان گرامی، دہرانے کی ضرورت نہیں ہے کہ آواز کی کیا حالت ہے اور کیا خستگی ہے، مگر ماشاءاللہ اتنی خستگی کے باوجود بھی کل آپ لوگوں نے جو بھرپور ساتھ دیا تھا، تو مجھے واقعاً کل اس بات کا یقین ہو گیا کہ ماشاءاللہ یہ لکھنؤ کا مجمع ہے
یہ مجمع خطیب الایمان کو سن چکا ہے، یہ مجمع مولانا قلب عابد صاحب کو سن چکا ہے، اور یہ مجمع کلیم پر نہ بھی بولے تو کلام پر ضرور بولتا ہے۔ اور کل جیسے آپ نے ساتھ دیا تھا، انشاءاللہ آج بھی آپ میرا ساتھ دیں گے تو مجھے بھی لطف آئے گا کہ میں خزانے ان لوگوں کے درمیان لٹا رہا ہوں کہ جنہیں خزانوں کی اہمیت اور قدر کا احساس ہے۔ ایک مرتبہ آپ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر بلند آواز سے۔ مسلسل ہم امامت من جانب مشیت پر گفتگو کر رہے ہیں، اور ہم نے حتی الامکان یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ امامت یہ ایک ایسا عہدہ ہے کہ جو اللہ کی جانب سے عطا کردہ ہے، اور اللہ جسے چاہتا ہے اسے امام منتخب کرتا ہے۔ یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے کہ ہم جسے چاہیں اپنی مرضی سے امام بنا لیں۔ آخر کبھی مسلمان سوچے، غور کرے، علماء سوچے، دانشور سوچے کہ آخر وجہ کیا ہے، اللہ نے کیوں کہا قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، ہم نے ابراہیم کو انسانوں کا امام بنایا۔ آخر وجہ کیا ہے؟ پروردگار یہ اختیار بندوں کو دے دیتا، بندے جسے چاہتے اپنا امام منتخب کر دیتے، بندے جسے چاہتے الیکشن کرتے، چناؤ کرتے، ووٹنگ کرتے، اور ووٹنگ کے بعد جس کو بھی بہومت مل جاتی اسے ہی امام تسلیم کر لیا جاتا۔ اللہ نے کہا نہیں، اگر میں بندوں کو اختیار دیتا کہ وہ اپنا امام بنائیں تو بندے اپنا امام اسی کو بناتے جو ان جیسا ہوتا۔ اللہ اکبر۔ بندے اپنا امام اپنے جیسا بناتے تو ظاہر بات ہے کہ خدا پھر جسے امام بنائے گا تو وہ ایسا ہوگا کہ جس کے صفات سے مظہر صفات الہیہ کی عکس ظاہر ہوگی۔ اگر اللہ اللہ ہوگا تو اس کا امام ید اللہ ہوگا، اگر اللہ اللہ ہوگا تو اس کا امام، اس کا بنایا ہوا امام کرم اللہ ہوگا، اس کا بنایا ہوا امام عین اللہ ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ جب اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو کہا کہ انی جاعلک للناس اماما، ابراہیم ہم تمہیں انسانوں کا امام بناتے ہیں، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي، یاد ہے نا کل کی گفتگو آپ کو، ابراہیم نے کہا پروردگار میری اولاد میں سے بھی بعض کو یہ عہدہ عطا کرنا، ان کو بھی امام بنانا۔ توجہ کیجئے گا، اللہ نے کہا قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ، دیکھو ہم یہ عہدہ ظالموں تک پہنچنے نہیں دیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ابراہیم اگر تمہاری اولادوں میں سے بھی کوئی ظالم ہو گیا، اپنے نفس پر ظلم کر کے ظالم ہو گیا، تو ہم اس تک بھی امامت کا عہدہ نہیں پہنچنے دیں گے۔ تو اب یہ لازم تھا کہ ابراہیم سے لے کر آخری زمانے تک امامت جہاں جہاں منتقل ہوگی، جن جن لوگوں کے صلب میں منتقل ہوگی، یہ لازم تھا کہ وہ لوگ ظالم نہیں ہو سکتے۔ اور یاد ہے قرآن میں اللہ کہتا ہے کہ سب سے بڑا ظلم جو ہے وہ ہے اللہ کا شریک کرنا، اللہ کے ذات پر کسی کو شریک کرنا، کفر کرنا، بت پرستی کرنا۔ تو پھر یہ ماننا پڑے گا کہ جہاں جہاں جن جن صلبوں سے امامت منتقل ہوئی ہے، ان صلبوں میں کوئی بھی ایسا نہیں تھا جو کافر تھا یا ظالم تھا یا بت پرست تھا۔ تو بھائی جن صلبوں سے امامت منتقل ہوئی، جب وہ کافر نہیں ہو سکتے تو جس کے صلب سے امامت ظاہر ہوئی ہے، توجہ کیجئے گا، پھر اس کے لیے تو امکان ہی نہیں ہے کہ وہ کافر ہو سکے۔ توجہ کیجئے گا، یہی سبب ہے اب میں گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں۔ اللہ قرآن میں فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین۔ اللہ کہہ رہا ہے دیکھو ان اللہ اصطفیٰ آدم، ہم نے آدم کو چن لیا۔ توجہ کیجئے گا، ہم نے آدم کو چن لیا، و نوحن، اور پھر ہم نے نوح کو چن لیا، و آل ابراہیم، اور پھر ہم نے آل ابراہیم کو چنا، اولاد ابراہیم کو چنا، و آل عمران علی العالمین، اور پھر ہم نے عمران کی اولادوں کو چنا، سارے عالمین کے لیے، سارے جہان کے لیے۔ توجہ کیجئے گا، اللہ پہلے کہہ رہا ہے ہم نے آدم کو چنا، ان اللہ اصطفیٰ آدم، ہم نے آدم کو چنا، آدم کی اولادوں کو نہیں۔ اللہ اکبر۔
ارے لکھنؤ سماعت کرے، اللہ کہہ رہا ہے ہم نے آدم کو چنا، آدم کی اولادوں کو نہیں، وَنُوحًا ہم نے نوح کو چنا، نوح کی اولادوں کو نہیں۔ مگر جب اللہ آگے بڑھ رہا ہے تو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے ابراہیم کو چنا، اللہ کہہ رہا وَآلَ ابراہیم ہم نے ابراہیم کی اولادوں کو چنا۔ یہی وجہ ہے کہ آج مسلمانوں کی جو اکثریت ہے وہ جب اپنے نمازوں میں درود پڑھتی ہے تو وہ درود ابراہیمی پڑھتی ہے۔ بھائی درود ابراہیمی کیا ہے؟ کہ ہر نمازی اپنے نماز میں درود پڑھتا ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بھائی یہ دعا کر رہا ہے، توجہ، ہر نمازی نماز میں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اے اللہ درود و سلام نازل فرما، اے پروردگار رحمتیں نازل ہوں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ توجہ کیجئے گا، میرا سوال ہے لکھنؤ والوں سے، کیا درود ختم ہو گیا؟ کیا درود تمام ہو گیا؟ کیا صلوات اینڈ ہو گیا؟ کہ نہیں مولانا، آگے بھی پڑھو وعلی آل محمد، اور اے پروردگار فقط محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نہیں، ان کی اولادوں پر بھی درود و سلام نازل فرما۔ تو ایک بات تو سمجھ میں آ گئی مسلمانوں کہ نماز میں فقط نبی پہ درود پڑھنے سے کام نہیں چلے گا۔ اللہ اکبر، ایک بات تو سمجھ میں آ گئی نا کہ نماز میں فقط نبی پہ درود پڑھنے سے کام نہیں چلے گا، آل نبی پر بھی درود پڑھنا پڑے گا۔ تو کوئی لکھنؤ کے مفتیوں کو جا کر سمجھائے کہ فقط 12 ربیع الاول کو جلوس محمدی نکالنے سے کام نہیں چلے گا، محرم میں حسین کا علم بھی اٹھانا پڑے گا۔ بھائی درود سے ہی سمجھ لو، درود سے ہی سمجھ لو، درود میں اکیلے نبی پر درود پڑھنے سے کام نہیں چلے گا، آل نبی پر بھی درود پڑھنا پڑے گا۔ تو فقط 12 ربیع الاول میں جلوس محمدی نکالنے سے کام نہیں چلے گا، محرم میں جلوس حسین بھی نکالنا پڑے گا۔ بڑا چیخ چیخ کر پڑھتا ہے مولوی، یا نبی سلام علیکہ، تو کیا سمجھتا ہے بے؟ یا نبی سلام علیکہ پڑھنے سے جنت مل جائے گی؟ تیرے باپ کی جنت ہے، جنت کے سردار ہیں نبی کے نواسے، جب تک نواسوں کو سلام نہیں کرے گا نانا جواب نہیں دیں گے۔ توجہ، کسی شاعر کا بڑا اچھا شعر ہے کہ کوئی یہ وفا کی نشانی نہیں ہے، یقین ہے مجھے بدگمانی نہیں ہے، تو نانا کے عاشق نواسے کے دشمن کہیں سے بھی تو خاندانی نہیں ہے۔ توجہ کیجئے گا، ہر مسلمان 5 وقت نمازوں میں درود پڑھتا ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اے پروردگار درود و سلام نازل فرما، رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، وعلی آل محمد، اور ان کی اولادوں پر۔ کیسے؟ کہا کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، جیسے تو نے درود و سلام اور رحمت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور اولاد ابراہیم پر، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد، اے پروردگار برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی اولادوں پر۔ کیسے؟ کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، جیسے تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم اور ان کی اولادوں پر۔ تو جب مولوی یہ درود پڑھے کہ اللہ رحمت نازل فرما ابراہیم کی اولادوں پر، تو نمک حرام کا گریبان پکڑ کر پوچھنا، نمک حرام
اسلام کا گریبان پکڑ کر پوچھنا کہ تو جس ابراہیم کی اولادوں پر درود بھیج رہا ہے اس ابراہیم کی اولاد میں ابو طالب ہے کہ نہیں؟ ہے کہ نہیں؟ پوچھنا اس سے پوچھنا اس سے کہ بتا تو جس ابراہیم کی اولاد پر درود بھیج رہا ہے اس میں ابو طالب شامل ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ اکبر۔ اور پھر اللہ آگے بڑھ کے کہہ رہا ہے ہم نے ابراہیم کی اولاد کو چنا وَآلَ عمران علی العالمین، اور پھر ہم نے عمران کی اولادوں کو چن لیا سارے جہان کے لیے۔ یہی تگلانا تھا۔ سنو اب بڑے غور سے سننا، بہت ٹھہر ٹھہر کر پڑھ رہا ہوں تاکہ آخری آدمی کے سمجھ میں بات آ جائے، اور انشاءاللہ جب بات سمجھ میں آ جائے تو بول کر بتانا کہ ہمارے رگوں میں آج بھی ابو طالب کے نمک کا قرض موجود ہے۔ توجہ، اللہ کہہ رہا ہے ان اللہ اصطفیٰ آدم، میں نے پہلے آدم کو چنا۔ کیوں چنا؟ اس لیے کہ آدم سب سے پہلے آئے۔ توجہ، ونوحن، پھر ہم نے نوح کو چنا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ نوح آدم کے بعد آئے۔ وآل ابراہیم، پھر آل ابراہیم کو چنا۔ اس کا مطلب ہے آل ابراہیم نوح کے بعد آئے۔ وآل عمران، اور پھر ہم نے عمران کی اولادوں کو چنا، تو عمران کی اولاد ابراہیم کے اولادوں کے بعد آئی ہوگی۔ اللہ اکبر۔ سنیے بھئی، یہ قرآن ہے، قرآن افلا یتدبرون القرآن، تم قرآن میں غور کیوں نہیں کرتے؟ یہ عقل مندوں کے لیے نشانی ہے۔ ان فی ذالک لآیات لقوم یعقلون، اس میں عقل مندوں کے لیے نشانی ہے، بدحواسوں کے لیے نہیں، خبط الحواسوں کے لیے نہیں، دیوانوں کے لیے نہیں۔ توجہ، اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے ابراہیم کی اولادوں کو چنا اور پھر عمران کی اولادوں کو چنا سارے جہان کے لیے۔ توجہ، تو اب یہ لازم ہے، اللہ کہہ رہا ہے ہم نے سارے جہان کے لیے ابراہیم کی اولاد کو اور عمران کی اولاد کو چنا، تو پھر یہ ماننا پڑے گا جب تک عالمین کا وجود باقی ہے تب تک زمین پر عمران کی اولاد رہے گی۔ اللہ اکبر۔ یعنی جب تک قیامت نہیں آئے گی عمران کی اولاد کائنات میں باقی رہے گی۔ تو مولوی تم فیصلہ کرنا کہ عمران کی اولاد کون ہے جسے اللہ نے چنا۔ تاریخ میں 3 عمران گزرے ہیں، توجہ کیجئے گا۔ ایک مریم کے بابا عمران، ایک موسیٰ کے بابا عمران، ایک علی کا بابا عمران۔ توجہ، اب فیصلہ تم کرنا مسلمانوں کہ اللہ نے کس کی نسل کو چنا۔ بھائی مریم کے بابا ہیں عمران، مریم کا ایک بیٹا عیسیٰ جو اب تک کنوارا ہے، جس کی اب تک شادی نہیں ہوئی، تو نسل آگے نہیں بڑھی۔ توجہ، دوسرا ہے موسیٰ کے بابا عمران، موسیٰ کا کوئی بیٹا نہیں تھا، موسیٰ کی بیٹی تھی، نسل آگے نہیں بڑھی۔ سارے جہان میں گھوم کر دیکھ لو ابو طالب کی اولاد۔ دیکھیے، کبھی آپ بھی سوچا کیجئے کہ آخر وجہ کیا ہے کہ جہان اسلام میں علی کے باپ کا نام ابو طالب بتایا گیا، حالانکہ ابو طالب نام نہیں ہے۔ توجہ کیجئے گا، ابو طالب ہے لقب۔ توجہ کیجئے گا، تو یہ جتنے ابو کے ماننے والے تھے نا، یہ علی کے باپ کا نام ابو طالب بتانے لگے۔ توجہ، یہ جتنے ابو والے تھے، یہ ابو جہل، ابو لہب، ابو سفیان، ان کے ماننے والے علی کے باپ کا نام چھپانا چاہتے تھے۔ کنیت بتا دی، نام نہیں بتایا۔ وجہ یہ ہے کہ نام بتا دیا کہ اگر علی کے باپ کا نام عمران ہے تو مسلمان پوچھے گا کہ سورہ آل عمران کس کی شان میں اترا۔
اس لیے نام چھپایا گیا کہ اگر بتا دیا عمران کون ہے تو زمانہ پوچھے گا آل عمران کس کی شان میں اترا ہے؟ توجہ، یہ بھائی میں بھی عادی ہوں قرآن کا جواب قرآن سے دوں گا۔ توجہ، قرآن کے مطابق جن صلبوں میں امامت رہے گی یا جن صلبوں سے امامت کا انتقال ہوگا، منتقل ہوگی امامت، ان صلبوں میں کوئی کافر نہیں ہو سکتا، کوئی بت پرست نہیں ہو سکتا، کوئی ظالم نہیں ہو سکتا۔ نہیں پہنچا لکھنؤ، اتنے جلدی پہنچ جاؤ گے میری جان تو کلکتے سے میرا آنے کا فائدہ کیا ہے؟ توجہ، آخر وجہ کیا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ امامت جن صلبوں سے منتقل ہوگی ان میں کوئی کافر نہیں ہوگا، کوئی ظالم نہیں ہوگا، کوئی مشرک نہیں ہوگا، کوئی بت پرست نہیں ہوگا۔ اب سمجھ میں بات آئی کہ جب بتوں کو توڑنے کی بات آئی تھی تو نبی نے فقط علی کو کیوں بھیجا؟ اللہ اکبر۔ نہیں لکھنؤ میری جان، تم بھی چاہتے ہو ہر چیز کھول کھول کر پڑھے شبیر وارسی؟ ہاں چلو کھول کھول کر پڑھنے لگا ہوں میں۔ فتح مکہ ہو گیا، مکہ فتح ہو گیا، نبی کعبے کے قریب آئے۔ توجہ، مکہ فتح ہو گیا۔ آج میں تمہیں علی کی فضیلتوں کی معراج پر لے جانا چاہتا ہوں۔ سنو، فتح مکہ ہو گیا، نبی کعبے میں داخل ہوئے، جتنے چھوٹے چھوٹے بت تھے سب کو توڑا، سارے بتوں کو توڑا، مگر کعبے کی چھت پر 3 بڑے بڑے بت کعبے کی چھت پر 3 بڑے بڑے بت نبی کیسے توڑے؟ توجہ، ٹھہر رہا ہوں اب میں۔ مولوی کہنے لگا وہ یہ ہوا کہ علی آگے بڑھے اور بڑھنے کے بعد نبی کو کہا یا رسول اللہ آپ میرے کاندھوں پر سوار ہو جائیے۔ تو نبی نے کہا نعوذ باللہ، نبی نے کہا یا علی تم بار رسالت اٹھا نہیں سکو گے، تم رسالت کا بوجھ اٹھا نہیں سکو گے۔ میں نے کہا مولوی جب نبی کہہ رہے تھے تیرا باپ وہاں ویڈیو کیمرہ لے کر کھڑا تھا، تیرا باپ ریکارڈنگ کر رہا تھا۔ ارے عجیب بات ہے، نبی علی کو کہہ رہے علی تم رسالت کا بوجھ اٹھا نہیں سکو گے، گھوڑا اٹھا سکتا ہے، اونٹ اٹھا سکتا ہے۔ نہیں پہنچا لکھنؤ، بھائی نبی گھوڑے پر بیٹھے نا تو گھوڑے نے بوجھ اٹھایا کہ نہیں؟ نبی اونٹ پر بیٹھے نا تو ناقے نے بوجھ اٹھایا کہ نہیں؟ ناقہ اٹھا سکتا ہے، وہ نہیں اٹھا سکتا جو 2 انگلیوں میں خیبر اٹھا دیتا ہے۔ سب مل کر مولائی نعرہ حیدری۔ علی نہیں اٹھا سکتا۔ بہرحال ساری چیزیں میں نے چھوڑی، نبی نے کہا علی آؤ میرے کاندھوں پر آؤ۔ علی نبی کے کاندھوں پر سوار ہوئے۔ رسول اللہ کو پریشانی نہیں ہوئی، کٹم اللہ پریشان ہو گیا۔ ارے وہ نبی کا 2 دوشے نبوت، وہ شانہ رسالات، وہ مہر نبوت، وہ نبی کے کاندھوں پر قرآن لکھا ہے اور اس پر علی کے قدم پڑ گئے۔ میں نے کہا وجہ یہ ہے اللہ نے تجھے ابو جہل کی نسل میں پیدا کیا، تو بھائی جیسا باپ ویسا بیٹا، جیسے باپ کا مزاج ویسے بیٹے کا مزاج۔ میں نے کہا ملا یہ بتا اگر قرآن کے اوپر ہسٹری رکھ دوں جائز ہے کہ نہیں؟ میں نے کہا قرآن کے اوپر سائنس رکھوں جائز ہے کہ نہیں؟ میں نے کہا قرآن کے اوپر جغرافیہ رکھوں جائز ہے کہ نہیں؟ میں نے کہا پر اگر قرآن کے اوپر قرآن رکھ دوں
کہا بالکل جائز ہے. میں نے کہا کعبے میں یہی ہو رہا تھا, رسالت کے قرآن کے اوپر امامت کا قرآن. علیم مولا, علیم مولا, علیم مولا. سب مل کر دونوں ہاتھ اٹھا کر حیدری, آؤ علی. دیکھو میں پورے کلیجے کی زور لگا رہا ہوں چاہے کچھ بھی ہو. علی آؤ میرے کاندھوں پر. اب علی سوار ہوئے شانہ نبوت پر. میری طرف دیکھنا. ایک مرتبہ علی نے نبی کو دیکھا, نبی نے علی کو دیکھا, اشاروں میں بات ہوئی. نبی نے علی کو دیکھ کر کہا علی تینوں کو توڑ ڈالو. سب مل کر علی ہے نبی کے کاندھوں پر. ایک مرتبہ علی نے جھک کر نبی کو دیکھا, ایک مرتبہ نبی نے اٹھ کر علی کو دیکھا. آنکھوں میں بات ہوئی. نبی نے کہا یا علی کیسا محسوس کر رہے ہو؟ علی نے کہا یا رسول اللہ اگر آپ حکم دے دیں تو آسمان کے ستاروں کو توڑ کر آپ کے قدموں میں ڈال دوں. پوری توجہ, پوری توجہ. اب میرا سوال ہے دنیا کے ملاؤں سے کہ نبی نے 1,26,000 صحابہ میں فقط علی کو بتوں کو توڑنے کیوں بھیجا؟ وجہ ہے مسلمانوں, وجہ ہے. اگر علی کے علاوہ کوئی اور بتوں کو توڑنے جاتا تو کعبے کے کفار مشرکین کہتے آج ان بتوں کو توڑنے آیا ہے, کل تک تیرے باپ دادا جس کو سجدہ کرتے تھے. اگر علی کے علاوہ کوئی اور جاتا تو مکے کے بت پرست کہتے نا آج ان بتوں کو توڑنے آیا ہے, کل تک تیرے باپ دادا جس کو سجدہ کرتے تھے. تو مکے کے کفار بھی جانتے تھے ہمارے باپ دادا اور ہے علی کا باپ. امام ابن حجر مکی لکھتے ہیں سوائق محرقہ میں کہ وجہ یہ ہے کہ سارے صحابہ کو رضی اللہ کہا جاتا ہے مگر علی کو کرم اللہ کہا جاتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ علی نے کبھی بتوں کے سامنے سجدہ نہیں کیا. توجہ توجہ توجہ. میں نے کہا شکریہ امام ابن حجر مکی, آپ نے بتا دیا کہ علی کرم اللہ کیوں ہے اور یہ بھی بتا دیا دوسرے کرم اللہ کیوں نہیں ہے. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. دونوں باتیں سمجھ میں آئی نا. سکے کا دو پہلو ہوتا ہے نا. علی کرم اللہ, علی کے چہرے پر اللہ کا کرم ہے. اچھا کیا کیا علی نے؟ بتوں کے سامنے کبھی سجدہ نہیں کیا.
سر نہیں جھکایا. تو یہ بتاؤ بتوں کے آگے جو علی نے سجدہ نہیں کیا یہ علی کا حسن تھا یا علی کا کردار تھا؟ ہاں 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 میری جان، تم بھی تو امتحان لے کر ہی چھوڑو گے. چلو میں بھی دیتا ہوں امتحان. بہت بڑا جملہ کہا میں نے. یہ علی کا حسن نہیں تھا، یہ علی کا کردار تھا کہ علی یہ اچھا ایک جملہ اور بدل کر کہہ دوں، یہ جو علی نے بتوں کے سامنے سجدہ نہیں کیا یہ علی کی صورت کا کمال نہیں تھا، علی کی سیرت کا کمال تھا. اللہ اکبر، علی کی سیرت کا کمال تھا. تو بھائی مسلمانوں کو تب کیا کہنا چاہیے؟ علی کی سیرت پر اللہ کا کرم ہو. مگر مسلمان کیا کہہ رہا ہے؟ علی کی صورت پر اللہ کا کرم، سیرت پر نہیں. اچھا یہ بتاؤ علم آدم کی صورت میں تھا یا سیرت میں؟ لکھنؤ والوں بولو، علم آدم کی صورت میں تھا یا سیرت میں؟ سیرت میں. اچھا خلت ابراہیم کے صورت میں تھی یا سیرت میں؟ سیرت میں. تقوی نوح کے صورت میں تھا یا سیرت میں؟ سیرت میں. صبر ایوب کے صورت میں تھا یا سیرت میں؟ سیرت میں. خلت ابراہیم کے صورت میں تھی یا سیرت میں؟ سیرت میں. تو جب سب کچھ سیرت میں ہے تو پھر یہ کہنے کی ضرورت کیا ہے کہ اللہ کی صورت پر علی کا کرم ہے؟ کچھ حدیث یاد آئی، میرے نبی نے فرمایا اگر آدم کا علم دیکھنا ہو، موسیٰ کی ہیبت دیکھنی ہو، ابراہیم کی خلت دیکھنی ہو، نوح کا تقوی دیکھنا ہو تو علی کے چہرے کو دیکھو. تو مجھے کہنا پڑے گا کہ وہ سارے کام جو نبوت اپنی سیرت سے لیتی تھی امامت اپنی صورت سے لیتی ہے. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. بہت بڑا جملہ کہا تھا میں نے، وہ سارے کام جو نبوت اپنی سیرتوں سے لیتی ہے امامت اپنی صورت سے لیتی ہے. تبھی تو نبی نے کہا کہ آدم کا علم دیکھنا ہو، موسیٰ کی ہیبت دیکھنی ہو، عیسیٰ کی ذوحت دیکھنی ہو، نوح کا تقوی دیکھنا ہو، ابراہیم کی خلت دیکھنی ہو، محمد کا کمال دیکھنا ہو تو علی کے چہرے کی طرف دیکھنا. یہی وجہ ہے ایک بہت بڑا قلندر صوفی ولی حضرت شمس تبریز رحمت اللہ جب گزرے اور ایک مرتبہ دریا کے درمیان جا کر 40 سالوں تک علی علی کا ورد کیا. جب دریا سے باہر نکلے تو غلاموں نے پوچھا اتنے سال علی علی کا ورد کیا کیا نظر آیا؟ کہ ہر جگہ علی نظر آیا. تا صورت پیوند جہاں بود علی بود، تا نقش زمیں بود زما بود علی بود. ہم آدم و ہم شیس و ہم ادریس و ہم الیاس، ہم موسیٰ و ہم عیسیٰ و ہم ہود علی بود. شمس تبریز فرماتے ہیں سورج کی روشنی میں علی نظر آیا، چاند کی چاندنی میں علی نظر آیا، تاروں کی چمک میں علی نظر آیا، پھولوں کی مہک میں علی نظر آیا، دریاؤں کی روانی میں علی نظر آیا، چڑیوں کی چہچہاہٹ میں علی نظر آیا، ہر سو علی نظر آیا. اور اس کے بعد ایک مرتبہ شمس تبریز کہتا ہے کہ کوئی آدم نہیں آیا تھا، کوئی موسیٰ نہیں آیا تھا، کوئی عیسیٰ نہیں آیا تھا، وہ ایک اکیلا علی تھا جو کبھی آدم بن کر آیا، کبھی موسیٰ آیا. چلو میں بھی تقریر سمیٹ رہا ہوں، ایک شعر کل ادھورا رہ گیا تھا، یہ شعر پڑھ کر تقریر ختم کر رہا ہوں. توجہ کیجئے گا. ہر ایک حال میں شجرہ ضرور بولے گا. میں نے بولا نا یہ تم نہیں تمہارے شجرے بول رہے ہیں، نسلیں بول رہی ہیں علی کے نام پر. ہر ایک حال میں شجرہ ضرور بولے گا. جو خوش نسب ہے وہ نعرہ ضرور بولے گا. تو کوئی بھی بولے نہ بولے مگر خدا کی قسم علی کی شان میں کعبہ.
نہیں، ٹھہرو ٹھہرو ٹھہرو، شیر تو اب آنے والا ہے، نیوکلیئر تو اب مارنے والا ہے شبیر علی وارثی۔ ہر ایک حال میں شجرہ ضرور بولے گا، جو خوش نصب ہے وہ نعرہ ضرور بولے گا، کوئی بھی بولے نہ بولے مگر خدا کی قسم علی کی شان میں کعبہ ضرور بولے گا۔ تو علی کے بغض کا کیڑا کہیں بھی بیٹھا ہو، زبان نہ بولے تو چہرہ۔ سب مل کر کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے علی، وہ محمد جس کے صدقے میں اللہ نے کائنات بنائی، وہ محمد جو اپنی انگلی کے اشارے سے چاند کے ٹکڑے کر دیتا ہے، اس نے بھی جب اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلایا تو علی ملا، اس نے جب ہاتھ پھیلایا تو علی ملا، اور وہ علی جو سوئے تو رسول لگے، جو جاگے تو نصیری کو خدا لگے، اس علی نے جب ہاتھ پھیلایا تو وہ علی جس سے دنیا آ کر بھیک مانگتی ہے، جس کے بیٹے کے جھولے سے آ کر فرشتے شفا مانگتے ہیں، اس علی نے جب دونوں ہاتھ پھیلائے ہیں تو عباس ملا ہے۔ تمہارے آنکھ میں آنسو آ گئے، کچھ کہنے کی ضرورت نہیں۔ 8 محرم ہے آج، علم اٹھے گا، عباس کے تابوت کے آگے علم رہتا ہے۔ آزادارو، عباس علمدار، علی کی تمنا، حسین کے بھرم، زینب کی دھارس اور سکینہ کی آس کا نام ہے۔ علی نے دعا کی، پروردگار ایک ایسا بیٹا عطا کر جو کربلا میں میرے حسین کی مدد کرے۔ اللہ نے عباس دیا۔ عباس ابھی بچپنے کا عالم ہے۔ حسین نے ایک مرتبہ عباس کو کہا، عباس ذرا پانی لانا، عباس مجھے پیاس لگی ہے۔ عباس دوڑتا ہوا گیا، ہاتھ میں پانی کا کوزہ لے کر آیا۔ حسین پانی پی رہے ہیں اور روتے جا رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو بہہ رہا ہے۔ عباس نے کہا، آقا رونے کا سبب کیا ہے؟ کہا، عباس آج مجھے پیاس لگی، میں نے تجھے آواز دی، تو دوڑتا ہوا آیا۔ عباس ایک وقت ہوگا جب میں تجھے آواز دوں گا اور تو نہیں آئے گا۔ عزادارو، عباس نے یہ سنا نا، اس دن کے بعد تاریخ نے لکھا
کہ عباس 7 روز تک سوئے نہیں، سویا نہیں میرا غازی، آنکھ سرخ ہو گئے، بدن میں تھرتھری آ گیا، چہرے کا رنگ زرد پڑ گیا۔ بہن نے یہ منظر دیکھا، زینب نے کہا عباس تیرا یہ حال کیسا؟ شہزادی آقا نے کہا ایک دن میں تجھے آواز دوں گا، عباس تو نہیں آئے گا، میں نے فیصلہ کر لیا اب عباس کبھی سوئے گا نہیں۔ زینب عباس کو لے کر حسین کے پاس آئی، بھیا آپ نے عباس سے ایسا کہا، عباس سوتا نہیں ہے۔ حسین نے گلے سے لگایا، میرے بھائی وہ دن ابھی نہیں، کربلا میں تجھے آواز دوں گا، عباس عباس۔ ہاں زادارو، 2 محرم کی تاریخ حسین کربلا میں پہنچے، حر کا لشکر آیا، چاہتا تھا حسین کے خیمے ہٹائے جائیں۔ ایک مرتبہ دور سے غازی نے دیکھا کہ اکبر کے جمال نما چہرے پر جلال موجود ہے، دوڑتا ہوا آیا غازی، بیٹا اکبر کیا ہو گیا؟ امو جان یہ میرے بابا کے خیمے ہٹانے کے لیے آئے ہیں۔ ایک مرتبہ اکبر کے سینے پر ہاتھ رکھا، اکبر پیچھے ہٹو، ابھی چچا زندہ ہے۔ عزادارو، ایک مرتبہ عباس نے نیام سے شمشیر نکالی، سنو گے؟ حسین عباس کے پاس نہیں گئے، حسین دوڑتے ہوئے زینب کے خیمے میں گئے، زینب میرے شیر کو جلال آ گیا۔ زینب عباس کو بلا لے، زینب فضہ کو کہا، فضہ عباس کو آواز دو۔ فضہ نے آواز دی، غازی شہزادی بلا رہی ہے۔ ایک مرتبہ عباس نے زمین پر خط کھینچا، خبردار جب تک میں نہ آؤں خط پار مت کرنا۔ ایک مرتبہ آیا بہن کے پاس غازی، سر جھکا کر زانو ٹیک کر بیٹھ گیا۔ ایک مرتبہ زینب عباس کو بھیا نہیں بیٹا کہتی تھی، 25 سال کا چھوٹا ہے زینب عباس سے، زینب سے عباس، عباس زینب سے۔ ایک مرتبہ زینب نے کہا عباس میں نے سنا میرے شیر تجھے جلال آ گیا، کہا شہزادی غازی زندہ رہے اور یہ میرے آقا کے خیمے ہٹا دے۔ زینب نے کہا عباس میں چاہتی ہوں تم تلوار نیام میں رکھ لو۔ اتنا سنا نا وہ عباس جو جس نے کبھی کوئی دوسرا جملہ نہیں کہا، ایک مرتبہ سر جھکا کر کہا شہزادی اس سے بہتر یہ ہوتا کہ آپ کہتی عباس اپنا سر کاٹ کے میرے قدموں میں۔ ایک مرتبہ زینب نے کہا عباس نہیں مانو گے میری بات؟ اگر نہیں مانو گے پتہ ہے کیا کروں گی؟ عباس نے کہا کیا کیجئے گا شہزادی؟ عباس میں اپنے سر سے چادر ہٹا دوں گی۔ ارے اتنا سننا تھا، غیرت دار عباس تلواروں کو توڑ کر زینب کے قدموں میں کہوں گا غازی، ارے آج چادر ہٹنے کی بات ہوئی برداشت نہیں ہوا، ارے شام غریبہ زینب عباس۔ جب عباس مدینے سے نکل رہے تھے نا، قافلہ جانے لگا تو ام المؤمنین نے پیچھے سے آواز دی عباس ذرا ٹھہرو۔ عباس کو لے کر مزار رسول پر گئی، کہا عباس ایک ہاتھ قبر رسول پر رکھو، ایک ہاتھ میرے سر پر رکھو۔ کہا کیا ہوا اماں؟ کہا عباس قسم کھاؤ جب تک تیرے بازو سلامت، علی کی بیٹی کی چادر۔ اجرکم من اللہ۔ زینب کے رہتے ہوئے، عباس کے رہتے ہوئے زینب کو کوئی خوف نہیں تھا۔ ہاں زادارو، صبح عاشور آئی نا، حسین لاشوں پہ لاشیں لا رہے ہیں، عباس بار بار جاتے ہیں، آقا جانے کی اجازت دو، تم میرے لشکر کے علمدار ہو عباس،
تم میرے لشکر کے علمدار ہو۔ عزادارو، اونو محمد کے جنازے آ گئے، عباس گیا، نہیں عباس تم میرے لشکر کے علمدار ہو۔ عزادارو سنو گے، جب لشکر میں کوئی نہیں بچا نا، ایک مرتبہ عباس گیا، آقا اب تو جانے کی اجازت دو۔ حسین نے کہا عباس تم میرے لشکر کے سپہ سالار ہو، علمدار ہو۔ عباس نے کہا آقا معاف کیجئے گا، جب لشکر ہی نہیں رہا علمداری کیسی؟ ہاں دادارو، حسین عباس سمجھ گئے کہ حسین میدان میں جانے کی اجازت نہیں دیں گے۔ ایک مرتبہ بھتیجی سکینہ کے پاس آئے، سکینہ کو پیاس سے تڑپتے دیکھا۔ ایک مرتبہ کہا میری لاڈلی بھتیجی پانی پینا چاہتی ہے؟ ایک مرتبہ سکینہ نے کہا ہاں امو جان، کا ایک مرتبہ اپنے بابا سے اجازت دلوا دے کہ مجھے پانی لانے کی اجازت دے دے۔ عزادارو، سکینہ چچا کا ہاتھ پکڑ کر لائی بابا کے پاس۔ حسین سمجھ گئے، کہا ٹھیک ہے عباس اجازت دے رہا ہوں، مگر تلوار لے کر نہیں جانا۔ عزادارو، ایک مرتبہ شیر نہر کی طرف بڑھا۔ شاعر نے کہا کس شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے؟ ارے رن ایک طرف، چرخے کوہن کانپ رہا ہے، رستم کا بدن زیر کفن کانپ رہا ہے، ہر قصر سلاطین زمن کانپ رہا ہے۔ شمشیر بکف دیکھ کے حیدر کے پسر کو، جبریل لرزتے ہیں سمیٹے ہوئے پر کو، ہیبت سے ہے نوقیلہ افلاک کے دربان، جلاد فلک بھی نظر آتا ہے نظربان۔ ارے خورشید کے ہاتھوں سے قلم چھوٹ پڑا ہے، عباس کے ہاتھوں سے علم۔ ہاں دادارو، میں بہت ٹھہر ٹھہر کر پڑھ رہا ہوں، اس لیے کہ نہ مجھ میں پڑھنے کی طاقت، نہ تم میں سننے کی طاقت۔ غازی نہر پر پہنچا، نہر میں سناٹا ہے۔ ایک مرتبہ نہر میں غازی اترا، اپنے چلو میں پانی اٹھایا۔ عموماً پانی میں انسان کا اپنا چہرہ نظر آتا ہے، مگر غازی نے جب دیکھا، ارے سکینہ، ارے پیاسی سکینہ، پانی پھینکا، مشکیدہ بھرا۔ ایک مرتبہ خیمے کی طرف مڑے، اکبر کو حسین نے کہا اکبر میرا غازی کہاں ہے؟ علم کہاں ہے؟ اکبر نے کہا بابا علم تیزی سے آ رہا ہے۔ حسین نے شکر کا سجدہ کیا، کہا علم کہاں ہے؟ اکبر نے کہا بابا علم خیمے کی طرف آ رہا ہے۔ حسین نے شکر کا سجدہ کیا۔ ایک مرتبہ اکبر نے کہا بابا، حسین نے کہا اکبر بابا، اب علم نے دائیں سے بائیں کو کروٹ لی، بابا اب علم ہچکولے کا۔ اللہ تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ عزادارو، بس میں بہت ٹھہر ٹھہر کر پڑھ رہا ہوں، آج حسین کو دے دو غازی کا کرتا۔ ایک ظالم بڑھا، دائیں ہاتھ پر وار کیا، دایاں بازو قلم ہو گیا۔ غیرت مند عباس نے بائیں ہاتھوں سے مشکیدہ پکڑا۔ ایک ظالم بڑھا، بائیں ہاتھوں کو کاٹا۔ غازی نے دانت سے مشکیدہ پکڑا۔ عمر سعد کہنے لگا ہرملا کچھ بھی کر، غازی کو گھوڑے سے گرا۔ ارے تین منہ والا تیر چلا، مشق سکینہ جیسے ہی چھیدی، ارے غازی۔ ہاں دادارو، ایک ظالم بڑھا، عباس کے آنکھوں پر حملہ کیا۔ عباس گھوڑے پر سنبھل نہیں پائے، ایک ظالم بڑھا، سر پر گھما کے گرز مارا، عباس زمین پر۔ سنو گے عزادارو، ایک مرتبہ عباس زمین پر آئے، حسین کمر جھکا کر دوڑے، غازی کا سر زانوں میں لیا۔ بھیا غازی تم بھی چھوڑ کر جا رہے ہو؟ غازی حسین کو تنہا کر کے جا رہے ہو؟ عباس، بھائی نے بھائی کا چہرہ دیکھا۔ اللہ تمہارے بھائیوں کو وہ دن نہ دکھائے جو حسین نے دیکھا۔ غازی کوئی تمنا ہے بیٹا؟ آقا
آنکھوں میں خون جمع ہے آقا، ایک آنکھوں میں تیر لگا ہے آقا، ایک آخری بار اپنی زیارت کروا دیجئے آقا، ذرا خون صاف کر دیجئے۔ حسین نے آنکھوں سے خون صاف کیا، بھائی نے بھائی کا چہرہ دیکھا، حسین نے کہا غازی میری ایک آخری خواہش پوری کرو گے؟ آقا حکم کیجئے۔ عباس ایک مرتبہ بھائیا بھائیا۔ بس ہاں میں ٹھہر ٹھہر کر پڑھ رہا ہوں، سانس لے لو، ورنہ یا تم مر جاؤ گے یا میں مر جاؤں گا۔ عزادارو ابھی تو قیامت ہونا باقی ہے۔ سنو، ایک مرتبہ غازی نے کہا آقا ایک اور خواہش ہے۔ کیا میرے بھائی؟ آقا میرے جنازے کو لے کر خیمے میں مت جائیے گا۔ ہاں عزادارو، حسین دو کٹے بازو لے کر ایک علم لے کر خیمے کی جانب آئے۔ زینب نے بیویوں کو بلایا، کہا بیویوں اب میں تمہارے پردوں کی ضامن نہیں ہوں۔ بس تمام کر رہا ہوں میں مجلس۔ ہاں عزادارو سنو، عباس کا جنازہ فرات کے قریب پڑا ہے۔ عمر سعد نے دور سے یہ منظر دیکھا۔ سنو گے، ایک مرتبہ گھوڑے میں کھڑا ہوا، لشکر سے خطاب کیا، کس کو علی سے بدلہ لینا ہے؟ سبوں نے ہاتھ اٹھایا، میرے باپ کو علی نے مارا، میرے بھائی کو علی نے مارا، علی کا بیٹا عباس۔ عزاداروں فوج بڑی، تلواروں پہ تلوار، جسم کے ٹکڑے۔ میں شرمندہ نہیں ہوں گا حسین کے سامنے، میں 2 منٹ اور پڑھوں گا۔ سنو، عباس شہید ہو گیا، اکبر شہید ہو گیا، اصغر کے گلے پر تیر لگ گیا، حسین تنہا ہے کربلا میں۔ عزاداروں وہ وقت بھی آیا، حسین نے آخری سجدہ کیا۔ سنو گے، ایک مرتبہ شمر نے کہا یہی صحیح وقت ہے، سجدے میں علی کے بیٹے کو ذبح کر دیا جائے۔ کوئی آگے بڑھنے کو تیار نہیں ہوا۔ ایک مرتبہ شمر لعنتی بڑھا، تلوار کو پتھروں پہ مارنے لگا۔ جب شمر سے پوچھا گیا نا، شمر تو چاہتا تو یوں ہی ذبح کر دیتا حسین کو، تلواروں کو پتھر پہ کیوں مار رہا تھا؟ شمر نے کہا میں کئی دنوں تک تلوار زہر میں بجھا کر لایا تھا، اور جب میں حسین کو قتل کرنے جا رہا تھا تو تلوار پتھر پہ مار رہا تھا تاکہ تلوار کی دھار ختم ہو جائے، تاکہ نبی کے نواسے کا جب گلا کاٹوں حسین کو زیادہ دیا۔ بس 2 منٹ۔ قیامت، شہزادی مجھے طاقت دیجئے، مولا حسین طاقت دو کہ میں غازی کے مسائل پڑھ سکوں۔ ہاں عزادارو کا پھر کیا ہوا؟ شمر نے کہا کہ میں نے جا کر ایک مرتبہ حسین کے گردن میں چھری ماری۔ سنو عزادارو، پیاسے کا گلا، تم نے جانوروں کو ذبح ہوتے دیکھا ہے کبھی؟ جب جانوروں کو قصائی کاٹتا ہے نا تو چھری یوں چلاتا ہے۔ شمر چھری یہ نہیں چلا رہا تھا۔ کبھی تم نے دیکھا ایک لکڑہارا جب درخت میں چھری مارتا ہے؟ شمر ایسے نبی کے نواسے کا گلا۔ 13 بار ضرب مارا شمر نے۔ شمر سے پوچھا گیا شمر 13 مرتبہ ضربت کیوں لگائی؟ کہ پہلے بار جب ضربت ماری حسین کے گلے کی رگیں اتنی خشک تھی، چھری حسین کے گردن میں پھنس جاتی تھی، میں اٹھاتا تھا چھری مارتا تھا، اٹھاتا تھا چھری مارتا تھا۔ 13 مرتبہ چھری ماری میں نے۔ کسی نے پوچھا شمر جب تو حسین کو چھری مار رہا تھا حسین کچھ کہہ رہے تھے؟ کہا جب پہلی ضربت ماری حسین نے کہا نانا۔ جب دوسری ضربت ماری حسین نے کہا بابا۔ تیسری ضربت ماری حسین نے کہا اماں۔ چوتھی ضربت ماری
حسین نے کہا بھیا، کہا اس کے بعد کیا کہا؟ کہا اب جو چوری پہ چوری ماری۔ حسین نے کہا ابا ابا۔